ہمت ہے، اگر جرأت و جسارت کر سکتا ہے تو کر۔ آئے قلم و کاغذ ہے، اس پہ لکھ دے کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ بغیر داڑھی والے سے پڑھوانا، اس سے پڑھوانا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اور خدا کی قسم، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان داڑھی والوں کو ریجیکٹ کر کے لا رہے ہو، پھر تم تمنائیں کرتے ہو ہمارے گھر میں بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام پیدا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم نے کیسے کیسے خواب دیکھے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی کا ازالہ کرو۔ جب بیٹے کے لیے اللہ اکبر بیٹی دیکھو، سیدنا فاطمہ کی کنیز دیکھو، اور جب بیٹی کے لیے بیٹا دیکھو تو غلام مصطفیٰ دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، حسب و نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، ولدینہا، حسن و جمال کی بنیاد پر، اللہ اکبر دینداری کی بنیاد پر، فاظفر بذات الدین، تم دیندار سے شادی کرو۔ اللہ تمہیں کام سے یہ کہا تھا، باپ کی رکھوالی کرنی ہے، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، پینے چکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اتنا سننا تھا۔ ترکی تاجر بڑا متاثر ہوا، ہاتھ پکڑا، کہا اتنا نیک میرا اللہ اکبر ملازم ہے، اس کی جگہ باپ کی رکھوالی نہیں ہے، وہ میرے دسترخوان پر بیٹھ کے میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ وہ لے کر کے اپنے گھر میں آیا، کھانے بنائے گئے، دسترخوان پر رکھے گئے، ترکی تاجر حضرت مبارک کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھا کے ہاتھ پکڑ کے بولا اے مبارک تو بڑا نیک ہے، اے مبارک تو بڑا قیامتدار ہے، مبارک میرا ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے۔ کہا کیا مسئلہ ہے مالک آپ کا؟ تو ترکی تاجر نے کہا تھا میری بٹیا جوان ہے، میں اس کے لیے موضوع رشتے کا متلاشی ہوں، موضوع لڑکا چاہتا ہوں لیکن مجھے لڑکا صحیح نہیں مل رہا ہے۔ کہا کیا مطلب کیا چاہتے ہو؟ تو ترکی تاجر نے کہا تھا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اکیلی بیٹی ہے، مجھے جو لڑکا ملے گا وہ میرا دماد ہی نہیں بلکہ میرا بیٹا بن جائے گا، اور اس پراپرٹی کا مالک بھی وہ بن جائے گا، اس باغ کا مالک بھی وہ بن جائے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ترکی تاجر نے کہا تھا اے مبارک تو مجھے یہ بتا مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے دماد تلاش کرنے چاہیے؟ خدا تمہیں توفیق دے، تم بھی جایا کرو اپنے علماء کے پاس اور جا کر کے پوچھا کرو حضرت بیٹی جوان ہے، کتنے سال میں شادی کرنا مناسب ہے؟ حضرت بیٹی جوان ہے، اب میں کیسا لڑکا تلاش کروں، کیسا دماد تلاش کروں؟ لیکن تم نہیں پوچھو گے اپنے دین کے رہنماؤں سے، اپنے علماء سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترکی تاجر نے حضرت مبارک سے جب پوچھا تھا، حضرت مبارک نے کہا تھا اے میرے مالک سنو، جب یہودی اپنے دماد تلاش کرتے ہیں، یہودی اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنے نکلتا ہے تو وہ دولت پہ کر کے دماد تلاش کرتا ہے، اور جب عیسائی اپنی بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرتا ہے، اللہ اکبر، عیسائی خوبصورتی دیکھ کر کے تلاش کرتے ہیں۔ اور جب زمانے جاہلیت میں اہل عرب اپنی بیٹیوں کے لیے لڑکے تلاش کرنے نکلا کرتے تھے، اپنے دمادوں کا انتخاب کرنے جایا کرتے تھے تو وہ حسب و نسب دیکھا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے خاندان دیکھا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس بات پہ زور نہیں دیا۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں، نبیوں کے امام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں، طٰہٰ و یاسین فرماتے ہیں، بشیر و نذیر آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی، جب تو اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنے نکلے تو خوبصورتی مت دیکھنا، دولت مت دیکھنا، حسب و نسب مت دیکھنا، دین داری دیکھنا، دین داری۔ اس لیے کہ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر کسی کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے لائے گا کامیابی نہیں ملے گی، مالداری کی بنیاد پر آئے گا کامیابی نہیں ملے گی، بڑے خاندان کی بنیاد پر بیٹے کے لیے لڑکی لے کر کے آئے گا کامیابی نہیں ملے
دینداری کی بنیاد پہ کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی بہو عزت کے ساتھ بنا کے لے کر کے آئے گا، میرے نبی فرماتے ہیں فَرْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دین دار سے شادی کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ نعرہ تکبیر۔ اور وہ بھی روحانی گارنٹیڈ علاج کی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے، جس سے کچھ نہیں آتا وہ علاج کرنے بیٹھ گیا، اور جس کے پاس کوئی گراہک نہیں پہنچ رہا تو عورتیں اس کے بعد بھی پہنچ جائیں، جو بالکل فیل ہو جائے ہر کام تعویذات کی دنیا میں، یہ اسے کامیاب کر دیں۔ ہاں، پاک بڑا قصبے میں خاص ابھی تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمیں بھی اتنا ہوش نہیں تھا، ایک لڑکا ہم سے بول رہا چل رہے، میں نے کہا بولے پاک بڑا چل رہے، اور وہ 11ویں شریف کی چاول دے کے آؤں، گوشت بھی دے کے آؤں، بریانی میں لے کے، میں نے کہا کن کے؟ بولے ہمارے پیر ہیں۔ میں جب گئے تو بالکل صاف تھا، کلین، اور 10 انگلیاں تھیں، 10 کی 10 میں انگوٹھیاں تھیں، پورا بساط کھانا تھا۔ میں نے کہا کون؟ بولے میرے پیر ہیں۔ میں نے کہا یہ پیر ایسے ہیں تمہارے، اگر تم تیر بھی رہے ہوگے تمہیں ڈبو دے گا، یہ ڈبو دے گا، تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، یہ تمہیں نکالے گا کیا، یہ تمہیں تیرتوں کو ڈبو دے گا۔ یہ پیر ہیں، یہ سپلی سیکھ لی انہوں نے، جادو کے ذریعے تمہارا کام کر دیا تو تم انہیں پیر ماننے ہو۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ لے تم نے پیر سمجھ لیا۔ گھروں میں ایسے ہی بغیر پردے کے گھوم رہے ہیں ہمارے زنان خانے میں، تم نے انہیں پیر سمجھ لیا۔ تمہیں تو بس پیسے مل جا، تمہیں تو بس نمبر بتا کے چلے جا، سٹے کا بتا رہے، سٹے کے نمبر بھی پیر ہیں، ایسے پیر جو سٹوں کے نمبر بتا رہے۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ سٹوں کے نمبر بتانے والے پیر ہو سکتے، پیر نہیں ہے، مداری ہے، جادوگر ہے۔ کالا جادو تو ہو سکتا ہے، یہ ولایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کے ساتھ سننا، یہ عورتیں انہیں بھی کامیاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بے نمازیوں کی دکانیں بھی یہ چلوا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن اتنی پریشان کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میری بہن اتنی بے قرار کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ میری بہن اتنی ہوپلیکس کی ہوتی ہے، تھوڑی ریلیکس ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا محبت کے ساتھ میری بات کو سن، ہوش و حواس کے ساتھ میری بات کو سن، ذرا غور تو کر، تھوڑی غور تو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو بے سہارا نہیں ہے، اللہ اکبر تو بے آسرا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ تیرے سہارا بن کے تشریف لائے ہیں، میرے آقا تیرا آسرا بن کے تشریف لائے ہیں، وہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اتنی ہوپلیکس کی ہوتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر میں برکت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کسی تعویذ میں اتنی برکت نہیں ہے، کسی پیر کی پھونک میں اتنا دم نہیں ہے جتنا دم کے اللہ نے نمازوں کے اندر رکھا ہے۔ اتنا تعویذ کسی، اللہ اکبر، اتنا دم خم کسی تعویذ میں نہیں ہے جتنا دم اللہ نے سجدے کے اندر رکھا ہے۔ اپنی پیشانی کو جھکا دے، اپنا سر سجدے میں رکھ دے۔ او میری بہن، اسلام کی مقدس شہزادی، اسلام کی مقدس بیٹی، او خدا کی قسم، سر کو سجدے میں رکھنا تیرا کام ہے۔ تیرا سر سجدے سے اٹھے گا، بعد میں اللہ تیری پریشانی کو حل پہلے کر دے گا، تیری مشکل کو دور پہلے فرما دے گا۔ والا ہے وہ تیری بیوی کا دل پھیر دے گا، اور وہ تیری بیوی کا دل تیری طرف مائل کر دے گا۔ اسلامیہ، عورت اپنے شوہر کا لباس ہے اور آدمی اپنی بیوی کا لباس ہے۔ اب مجھے ایک چیز اور آپ بتا دیجئے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ اکبر اصل چیز نہ کر کے، اللہ اکبر، باپ سے پوچھو کیا چاہتے ہو اپنے بیٹے کی، بہو نہ کر کے سب جواب دیں گے۔ دادا کہے گا میں پوتا چاہتا ہوں، دادی کہے گی میں پوتی چاہتا ہوں، باپ کہے
گا اللہ اکبر کبیرہ، یہ باپ کہے گا میں باپ بننا چاہتا ہوں، شوہر کہے گا میں باپ بننا چاہتا ہوں، میں کے والوں کی تمنا ہے اللہ کوئی خوشی دے، اللہ اکبر سسرال والوں کی خواہش ہے کوئی خوشی ملے، سب چاہتے ہیں اولاد، لیکن ایک بات بتاؤ تو سبھی برا مت ماننا، پیچھے بجا کر کے اللہ اکبر کبیرہ تم یہ اچھا کام کرتے ہو، ناچ گا کے تم یہ اچھا کام کرتے ہو، ایک بات کہوں برا مت ماننا میرے بھائی، میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں، اگر آپ سے نہ کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ مولانا فرقان صاحب قبلہ نے مجھے اشارہ دیا ہے، اگر میں آپ سے بات نہ کروں گا تو بتاؤ کس سے کروں گا؟ اگر آپ خیر ہوتے تو حضرت قبلہ اشارہ نہ کرتے، آپ ان کے اپنے ہیں، دل میں ان کے پیار ہے، یہ محبت کرتے ہیں خدا کی قسم، تبھی حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ توجہ دیجیے اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت نکاح، ایک بات بتاؤ جو رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہوتا کہ نہیں عبادت؟ ارے زور سے بولو، عبادت ہے۔ پانی پینا، اگر کوئی پانی بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پیے اللہ اکبر پیاس بھی بجھے گی، اور سنت کو ادا کیا ہے ثواب بھی۔ سبحان اللہ، تمہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اچھی نظامت ماشاءاللہ کی، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رسا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے دل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے دل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے۔ سبحان اللہ۔